اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع سال دوم حصہ نثر پہلا سبق ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کے خلاصے کیا نکات، سبق کیا نکات کے بارے میں۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ خلاصے کے حوالے سے بھی ہے اور اقتباس کی تشریح کے حوالے سے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبد العزیز۔ مناقب منقبت کی جمع، تاریخ وغیرہ۔ اور عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ۔ تو اس سے پہلے جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں، 7 خلفاء گزرے ہیں، انہوں نے جو دور حکومت کی وہ شخصی دور حکومت تھی، یعنی اسلام کو چھوڑ کر مرضی کے قوانین بنانا اور غریبوں کی زمینیں جو ہے وہ ضبط کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بانٹنا۔ تو عمر بن عبد العزیز وہ شخصیت ہے جن کا دور جو ہے بنو امیہ کے دور کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جی پہلا میں نے تعارف کی ہیڈنگ دی ہے، جی خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ۔ تو ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ مناقب عمر بن عبد العزیز جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کے بعد جی دوسری بات کرتے ہیں اسلام کے عملی مجسم تصویر۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو دور حکومت کی ہے وہ اسلام کے عین مطابق تھی، کہ جس طرح ایک ہاتھ میں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خلفائے راشدین نے جس طرح زندگی کو گزارا، جس طرح دور حکومت کی، انہی اصولوں کے تحت حضرت مناقب عمر بن عبد العزیز نے بھی جو ہے دور حکومت کی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ کا جو تعلق تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تھا، کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر کا خون بھی آپ کے خون میں شامل تھا۔ اس کے بعد سلطنت بنو امیہ کے دلیر اور انصاف پسند حکمران، کہ میں پہلے وہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ پہلے جو 7 حکمران گزر چکے ہیں ان میں سب سے جو اسلام کے اصول کے مطابق جس شخصیت نے حکومت کی وہ عمر بن عبد العزیز ہے۔ اس کے بعد جی یہ اب ہم دور کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو دور ہے دور نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب اس دنیا میں آئی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو اس کے بعد کا دور، پھر دور خلافت کا ذکر کرتے ہیں کہ دور خلافت، اس کے بعد دور خلافت میں آ جاتے ہیں جی خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جو امیہ خاندان ہے ان کا جو دور ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یزید وہی جس کے دور میں سانحہ کربلا ہوا تھا۔ اس کے بعد امیر معاویہ، مروان، عبد المالک، ولید، سلیمان، اور آخری جو ہے عمر بن عبد العزیز ہے۔ عمر بن عبد العزیز سے پہلے جتنے بھی دور گزرے ہیں سب نے شخصی حکومت کی، یعنی اسلام کو چھوڑ کر اپنے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزارا اور اپنی زندگی کے مطابق انہوں نے حکمرانی کی۔ اب سبق کے تعارف سے پہلے، نکات سے پہلے ہم مصنف کا مختصر تعارف کا ذکر کرتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی ایک عظیم سیرت نگار بھی تھے، سوانح نگار بھی تھے۔ سوانح نگار حالات زندگی کے حوالے سے لکھنا۔ اس کے بعد تنقید نگار، تنقید سے مراد اچھا اور برا، کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اس کے بعد سفر نامہ نگار۔ اس کے بعد اردو کے ارکان خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ یعنی اردو کے وہ بڑے 5 لوگ جن کی بنیاد پر اردو کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اور اگر ہم ان کے کلام کی بات کریں، ان کے لکھنے کی، ان کی خوبیاں اور ان کا فن دیکھیں تو اجاز و اختصار سے کام دیتے ہیں۔ اجاز و اختصار یعنی بڑی بات کو مختصر طریقے میں بیان کرنا، اور مقصدیت یعنی ان کا جو اسلوب ہے ان میں کوئی نہ کوئی مقصد پایا جاتا ہے، اور دلکشی، اور ماخذ ہے جس کا مقالات شبلی جلد 4 ہے۔ اب
ہم سبق کے اہم نکات کے بارے میں بات کریں گے جی. میں نے کیا لکھا ہے جی سوال 1. پہلی ہیڈنگ میں نے دی ہے جی عمر بن عبدالعزیز کا مختصر تعارف. تو ہم پہلے پیرے میں دیکھیں گے کہ عمر فاروق کی کون سی خوبیوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو عزیز طلباء یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ کتاب میں عمر بن عبدالعزیز رضی تعالیٰ عنہ لکھا ہے, تو یہاں پہ رضی تعالیٰ عنہ نہیں آنا, رحمت اللہ علیہ آنا ہے, کیونکہ آپ کا جو دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کئی سالوں بعد پیدا ہوئے تھے, اس لیے رضی تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ رحمت اللہ علیہ آئے گا. تو ہم اس پہلا جو سبق کا پہلا اس میں علامہ ابن جوزی کا ذکر ہے جو ایک مشہور محدث ہے. اس کے بعد اس پیرے میں حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کا کافی جائزے کو پیش کیا گیا ہے. یعنی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے سیرت الامرین, تو اس سیرت سے مراد زندگی اور امرین دونوں عمروں کی زندگی. اس کے بعد یہ جو کتاب ہے وہ مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں موجود ہے, جس سے انہوں نے جو ہے وہ معلومات کو اکٹھا کیا تھا. اس کے بعد پہلا جو پیرا ہے اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق اور عدل و انصاف کے واقعات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اسی پیرے میں بتایا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے عمر ثانی کا بھی لقب دیا گیا تھا. اور اسی پیرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ مذہب کی مجسم تصویر تھے, یعنی آپ نے اسلامی قوانین کے مطابق خود بھی زندگی گزاری اور اپنا جو دور حکومت ہے وہ بھی اسلام کے مطابق جو ہے اس کو قوانینوں کو فالو کیا اور کروایا. اس کے بعد آپ کا جو تعلق تھا دوسرے مسلمانوں کے علاوہ غیر مذہب والوں کے ساتھ حسن سلوک, کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی حسن سلوک سے پیش نہیں آتے تھے بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کا جو حسن سلوک تھا ان سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. کہ ایک وقت کا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے, اپنے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, لیکن آپ نے اسلام کے عین مطابق زندگی کو گزارتے ہوئے جو غیر مذہب کے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھی طرح زندگی گزاری اور ان کے حقوق جو ہے ان کو واپس لائے. تو دوسرا پہلا جو ہے سبق اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک ہمس کے حصائی کا واقعہ ہے کہ ہمس کا ایک حصائی تھا, وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے بیٹے کے پاس اس کی زمین تھی, تو جو حصائی تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس واقعے کو لے کے آیا اور بتایا کہ ولی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے زبردستی اس کے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, تو لہذا یہ زمین میری ہے, مجھے واپس دلائیں. تو دوسرے جو واقعہ ہے دوسرا جو پیرا ہے اس میں اسی بات کو اس واقعے کو ہی بیان کیا گیا ہے کہ ہمس کا جو عیسائی تھا اس نے مسند خلافت کا زمانہ جب عمر بن عبدالعزیز کا تھا تو اس کے دور حکومت میں وہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے کی عباس کی جو ہے وہ شکایت لے کر آئے, اور شکایت کے بعد حصائی کے حق میں وہ فیصلہ ہوا کہ یہ دیکھیں کہ ایک وقت کا بادشاہ عباس کے پاس حصائی کی زمین کے کاغذات ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا, اور قرآن کے فیصلے کے بعد تحریری سند کی موجودگی میں بھی قرآن کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ سنایا اور حصائی کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ ہوا. اس کے بعد تیسرا پیرا پہلے ہی صفحے پر اگر ہم دیکھیں تو سلاطین بنو امیہ کی نجائز کارروائیوں کا خاتمہ, کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی پہلے خلفاء گزرے بنو امیہ کے انہوں نے جتنی بھی حکومت کی وہ شخصی حکومت تھی, اسلام کے خلاف تھی, یعنی اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کرتے تھے, اور جو ہے غریب لوگ جو عام لوگ تھے, عام ذمہ دار لوگ تھے, ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنے لوگوں کو نوازتے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب حکومت میں آئے, خلافت میں آئے, تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کام کیا کہ جو سلاطین بنو امیہ جو سلطنت بنو امیہ کے لوگ تھے انہوں نے جو زمینیں اپنے لوگوں کو دی تھی, اپنے بیٹوں کو نوازی تھی, رشتہ داروں کو نوازی تھی, جو نجائز کارروائیاں تھی وہ عام لوگوں کو واپس کرائی, یعنی نجائز زمینوں کی واپسی, ظالمانہ نظام کا خاتمہ. کہ ظالمانہ نظام یہی ہے کہ غریب کو غریب تر دینا اور اس سے جو کچھ بھی انہوں نے کمانا اس سے چھین لینا. اس کے بعد سلاطین تیموریہ کا نظام کا خاتمہ جو ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ سلاطین تیموریہ یہ کون سی سلطنت, کہ یہ بھی تیموریہ وہی سلطنت تھی کہ جو ظالم حکمران تھا, جو غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا تھا. اس کے بعد خاندانی دشمنی کی پرواہ نہ کرنا
کہ ایک وقت کا بادشاہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، غیر مذہب والوں کے لیے جو ہے وہ لڑ کر اپنے خاندان کے خلاف ہو جاتا ہے اور اپنے خاندان سے جتنی بھی زمینیں تھی وہ واپس چھین کر جو اصل مالک تھے، جو اصل لوگ تھے، حقدار تھے، ان کو واپس دلائے۔ تو یہ تھا جی پہلا صفحہ۔ پہلے صفحے میں 3 پیراگراف اور تینوں پیراگراف کی میں نے ہیڈنگز بھی بنائی ہیں، اور اس تینوں پیراگراف میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی چھوٹی سی پوائنٹ کی صورت میں لکھا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو اب اگلی صفحے کی طرف چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 2۔ تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 2 پہ وہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ کہ اب پہلے صفحے پہ ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے سلطنت بنو امیہ کی نجائز کارروائیوں کو خاتمہ کیا، تو پورے خاندان والے جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے مخالف ہو گئے۔ تو انہوں نے خاندان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو پھوپھی تھی ان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ خاندان کے جو لوگ ہیں آپ سے ناراض ہیں، لہٰذا آپ جو کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ جو ان سے زمینیں چھین رہے ہیں، لہٰذا یہ عمل کو روک دے، ورنہ خاندان والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بغاوت کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے وہی ہیڈنگ بنائی ہے، عمر یعنی پھوپھی بطور سفیر، کہ حضرت عمر کو انہوں نے بطور سفیر بنا کر بھیجا، جس میں خاندان کی طرف سے عام بغاوت اور دھمکیوں سے آگاہ کیا کہ آپ کی پھوپھی آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کو بتاتی ہیں کہ اے عمر وقت کے بادشاہ، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے پورا خاندان آپ سے پریشان ہے، سارے آپ کے مخالف ہیں، لیکن آپ نے بڑے دلیری کے ساتھ جواب دیا تھا کہ چاہے میری جان چلی جائے عمر قیامت کے دن کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو اس کی میں نے بنائی ہے جی عمر بن عبدالعزیز کا دلیرانہ جواب، کہ آپ نے پھوپھی کو بتایا کہ میں خاندان وال سے نہیں ڈرتا۔ تو اگلا جو پہلا ہے جی ذاتی قبضے والی زمینوں سے دست برداری۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اگلا جو پیرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بھی حصے میں اس وقت زمینیں آئی تھی جو دوسرے لوگوں کی تھی، تو آپ نے سب سے پہلے خود اس انصاف کا عمل اپنے گھر سے کیا، اور جتنے بھی زمینیں تھی وہ لوگوں کو، اصل لوگوں کو جو ان کے مالک تھے ان کو واپس کرائی۔ کہ زمینوں کی واپسی کے حوالے سے علماء کی رائے۔ تو آپ کے پاس جتنی زمینیں تھی تو آپ نے وقت کے جو اس وقت کے علماء، بڑے علماء تھے، ان سے پوچھا کہ میرے پاس جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی زمینیں ہیں، تو آپ مجھے رائے دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت علماء نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ جانتے تھے کہ میں نے زمینیں واپس کرنی ہے، یہ میں ان کا اصل حقدار نہیں ہوں۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے اپنے بیٹے عبد الملک کی بھی رائے لی، اور بیٹا دیکھیں جی، بیٹا باپ سے بھی اوپر، کہ انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ ابا جان آپ یہ جو زمینیں ہیں وہ واپس کر دیں، ورنہ ہم بھی حق مارنے والوں میں ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کے بعد اس پیرے میں جو ہے وہ اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ بیٹے کی رائے کو سن کر انہوں نے فوری طور پر جو ہے اس پر عمل کیا اور لوگوں کو زمینیں واپس کرائی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا ایک غلام تھا مزاحم، اس سے بھی رائے لی کہ مزاحم تم کیا کہتے ہو؟ تو غلام تھا، وقت کے بادشاہ کا غلام تھا، تو اس نے کہا کہ عمر آپ کے اپنے بال بچے ہیں، آپ ہی اپنے بارے میں سوچیں۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ ان کا اللہ مالک ہے، لیکن ایک ملازم تھا، غلام تھا، وہ فوری طور پر عبد الملک یعنی بیٹے کے پاس آیا اور بتایا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ جتنی بھی زمینیں ہیں وہ لوگوں کو واپس کریں، تو تمہارا کیا بنے گا، آپ کا کیا بنے گا؟ لیکن بیٹا دیکھیں حلالی خون تھا، وہ مزاحم کی جو بات ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں اور فوری طور پر اپنے باپ کے کمرے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے والد ہمیں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب جان نکل جائے، لہٰذا آپ کے قبضے میں جتنی بھی زمینیں ہیں آپ ان کے لوگوں کو، ان کے جو مالک ہیں ان کو بلائیں اور ان زمینوں کو واپس کر دیں۔ تو آپ نے پھر کیا کہا جی؟ آپ نے وہاں پہ اعلان کروایا مسجد میں، تمام لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد آپ نے سب کے سامنے جو ہے جو ان کے پاس تحریری کاغذات تھے
وہ کینچی سے ان کو کتر ڈالا. یہ ادھر میں نے ہیڈنگ دیا جی مزاحم اور زمینوں کی واپسی، یعنی مزاحم کرائے پر برہمی کا اظہار، بیٹے کا بلا خوف فوری زمینیں واپس کروانے میں اہم کردار، اور تمام تحریری ثبوت یعنی زمینی کاغذات کو کینچی سے کترنا، کہ فوری زمینیں واپس کر کے جتنی بھی کاغذات تھے آپ کے پاس ان کو لوگوں کے سامنے کینچی سے کتر ڈالا. اس کے بعد جی ابن سلمان، یہ بھی ایک کریکٹر ہے. اگلا صفحہ جی صفحہ نمبر 3 سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ابن سلمان کا ذکر ہوتا ہے. یہ بھی عمر بن عبدالعزیز کو خاندان میں سب سے عزیز تھے. ان کے قبضے میں بھی جو تھی وہ لوگوں کی زمینیں تھی. تو ابن سلمان عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور رونے لگے اور کہا کہ یہ دیکھیں میرے پاس پروف ہے، یہ زمین میری ہے. تو عمر نے بڑے پیارے لہجے میں پوچھا کہ اے سلمان تو یہ بتا کہ یہ زمینیں کس کی ہیں؟ تو اس نے آگے سے کہا جی یہ عام لوگوں کی ہیں. تو آپ کہا تو پھر عام لوگوں کو ملنی چاہیے. تو سلیمان رونے لگے، لیکن آپ نے سلمان کو بڑی تسلی دی، کہا کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کے برابر سمجھتا ہوں. وہاں پہ مزاحم نے بھی سفارش کی تھی کہ آپ سلمان کی جو زمین ہے وہ واپس نہ کریں، لیکن آپ نے کہا جی یہ عمل میں اپنے ساتھ خود بھی کرتا ہوں، اگر میں نے زمینیں لوگوں کی واپس کر دی ہیں تو یہ بھی میرے بیٹے کے برابر ہے، لہذا میں بھی یہ زمینیں واپس کروا کر رہوں گا. اس کے بعد جی بنو امیہ کی آزادی اظہار کی پابندی کا خاتمہ، کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ بنو امیہ کے جتنے بھی حکمران تھے ظالم تھے، انہوں نے آزادی اظہار کا جو حق تھا وہ لوگوں سے چھین لیا تھا کہ اگر وقت کے بادشاہ کے خلاف بات کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی. لیکن جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز حکومت میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا جی آزادی اظہار کا حق واپس دلایا یا دلانا، یعنی لوگوں کو حق دیا کہ اگر میں کہیں بھی غلط ہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنے فیصلوں کے لیے 2 نہایت راست بات مقرر کیے کہ ایک وقت کا بادشاہ دیکھیں کہ عام لوگوں کے ساتھ، کہ جو لوگوں کی بات سنتا بھی ہے اور ان کو سناتا بھی ہے اور کھلے عام کہتا ہے کہ اگر میں کوئی غلط فیصلہ کروں تو آپ بول سکتے ہیں کہ ایک اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ آزاد پیدا کیا ہے، اس کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ ہاتھ میں وقت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، تم اس ضرورت کو پورا کرو. لیکن بنو امیہ کا جو خاندان تھا، پہلے حکمران تھے، انہوں نے یہ حق ان سے چھین لیا تھا. بلکہ اسلام میں بھی یہ بات ہے کہ آپ حاکم وقت کے سامنے یہ بات اپنی آزادی اظہار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی مشکلات جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، اور حاکم وقت جو ہے وہ آپ کی بات سنے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا. تو لہٰذا آپ نے کیا کیا اس وقت لوگوں کو آزادی اظہار کا حق واپس لایا، اور اس کے بعد جتنے بھی وہ فیصلے کرتے تھے ان فیصلوں کے لیے 2 راست باز انسان جو ہیں علماء جو ہے ان کو مقرر کیا کہ اگر وقت کے بادشاہ کے پاس کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو آپ فوری طور پر ٹوک دیں تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو، کسی کی بھی دلجوئی نہ ہو، کسی کا بھی حق. اب اسی صفحے پہ اگلا جو ایک مختصر سا پیرا ہے مسلمہ بن عبد الملک بنو امیہ کا دستے بازو. تو بیٹا اس میں بھی ایک کریکٹر ہے، اس میں بھی ایک عدل و انصاف کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ قائم کی ہے کہ ایک ہاتھ میں وقت اور ایک عیسائی جو ہے گرجے کے متولیوں نے زمین کو گرجے کے متولیوں کو زمین واپس کروانا، کہ اس میں عیسائی تھے، گرجے کی کوئی زمین تھی وہ عبد الملک کے حصے میں تھی، ان کے پاس تھی. تو انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ دعویٰ دائر کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ متولی جو ہے گرجے کے وہ کمرہ عدالت میں کھڑے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دعویٰ دائر کرنے والے کھڑے ہیں اور عبد الملک تم کیوں بیٹھے ہو، تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کہ ایک حاکم وقت کو بھی غریب دعویٰ دار جو تھے جنہوں نے دعویٰ دائر کیا تھا ان کے برابر کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد کیا کیا جی، اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ بھی عیسائیوں کے حق میں کر دیا، گرجے کے جو متولی تھے ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا، ان کو زمین واپس کروا دی اور یہاں پہ عدل کی بہترین مثال قائم کی. تو اگلا
اور مختصر پیرا جی غیر مذہب والوں کے ہاں اکثر مہمان، تو آپ کیا کرتے تھے، ایک وقت کا بادشاہ جو ہے اکثر جو تھے غیر مذہب والے، جس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ان کے اکثر مہمان ہوتے تھے. صرف مہمان نہیں ہوتے تھے بلکہ جو بھی کھانا کھاتے اس کی جو پیمنٹ تھی، اس کا جو رقم تھی، وہ خود ادا کرتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا جی، جب وقت ندا تھا، مرنے کے قریب تھے، تو عیسائی کی ایک جگہ تھی وہ پسند آئی کہ وہاں پہ مقبرہ جو ہے وہ بنایا جا سکے. تو عیسائی نے بڑی ان سے گزارش کی کہ میں یہ آپ کو جگہ نہیں بیچوں گا، میں یہ جو جگہ ہے وہ آپ کو مفت میں دینا چاہتا ہوں. لیکن آپ نے اس کے باوجود وہ قبر کی جو جگہ ہے وہ 30 دینار میں خریدی. اور اس کے علاوہ جو زندگی گزارتے تھے کہ ملکی امور کے علاوہ ذاتی زندگی میں ہر ایک کا لحاظ، یعنی کہ صرف حکومتی لیول پہ نہیں بلکہ ذاتی طور پہ بھی دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ خیال کرتے تھے. اور لنگر خانے میں روزانہ 1 درہم جمع کروانا کہ جس لنگر خانے سے وہ کھانا کھاتے تھے وہاں پہ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن روزانہ کے بنیاد پر وہاں پہ 1 درہم جو ہے وہ جمع کروا دیتے تھے. اب صفحہ نمبر 4 پہ چلتے ہیں جی. مختصر 2 پیرے ہیں کہ میں نے بتایا جی عمر بن عبدالعزیز کے آخری ایام جو ہے اس کا ذکر ہے. تو یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں جی ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ مسجد میں گستاخی کی سزا نہ دینا. کہ آپ مسجد میں جا رہے تھے تو ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو حضرت عمر کا پاؤں لگتا ہے، تو آدمی بڑے غصے سے کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو آپ نے بڑا سمپل سا جواب دیا کہ مجھے دھیان نہیں پڑا، مجھے نظر نہیں آیا. سیکیورٹی کے باوجود، جو ملازم تھے ان کے باوجود آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے وہ بات کو سنا اور اس کا جواب دیا. اس کے بعد جی مسلمہ بن عبد الملک کی 1 لاکھ وصیت کو ٹکرانا. کہ مسلمہ بن عبد الملک یہ بھی وقت کے بادشاہ تھے، آپ سے پہلے ان کی حکومت تھی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 1 لاکھ بھیج دیتا ہوں، آپ وصیت کر دیں. تو بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ مسلمہ یہ جو رقم جن لوگوں کی ہے تم اس کو واپس کر دو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی جو وراثت تھی اس میں صرف 17 دینار تھے، جو 10 جو ہے وہ کفن دفن میں جو ہے وہ خرچ ہو گئے، اور باقی جو 7 دینار تھے وہ ورثہ میں تقسیم ہوئے. کہ ایک دیکھیں وقت کا بادشاہ جو ہے اس کے جو وراثت ہے، اس کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کا بیلنس جو ہے، اس نے تقریباً 3.5 سال حکومت کی. ان 3.5 سالوں میں صرف اس کے پاس جو رقم تھی وہ 17 دینار تھے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی سال خلیفہ گزرے ہیں انہوں نے شخصی حکومت کی تھی. لیکن عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کے عین مطابق جو ہے وہ حکومت کی. تو یہاں پہ پہلے بچوں میں ایک دفعہ پھر آپ کو پوائنٹس جو ہے وہ دوبارہ دہرا دوں کہ پہلا جو پیرا ہے اس کی آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا مختصر تعارف یا ان کی خوبیاں. دوسرا پیرا جی ہمت کے عیسائی کا واقعہ. تیسرا جو پیرا ہے اس کی ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں سلاطین بنو امیہ کی نجائز کارروائیوں کا خاتمہ. اور چوتھا جو پیرا جی عمر بطور سفیر. اس سے اگلا پیرا جو ہے ذاتی قبضے والی زمینوں سے دستبرداری کرنا. اس سے اگلا جو پیرا جی مزاحم اور زمینوں کی واپسی کا جو معاملہ. اس کے بعد ابن سلمان سے زمین کی واپسی. اس سے اگلا جو پیرا بنو امیہ کی آزادی اظہار کی پابندی کا خاتمہ. اور اس کے بعد مسلمہ بن عبد الملک بنو امیہ کا دستے بازو. اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پیرا جی غیر مذہب والوں کے ہاں اکثر مہمان. اور سب سے آخری پیرا جس میں ان کے آخری ایام ان کی وصیت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے وہ جی عمر بن عبدالعزیز کے آخری ایام کہ آپ نے اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ نظام حکومت جو ہے وہ کی. تو عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر جو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.